CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 109 سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے ڈیجیٹل دادی۔ صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ رانی ایک چنچل ہنستی کھیلتی اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ سورج پور نام کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنے ماں باپ، دادی اماں اور چھوٹے بھائی رابی کے ساتھ رہتی تھی۔ رانی کی عمر 11 سال تھی اور وہ ایک سرکاری اسکول میں 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ رانی کو نئی نئی باتیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتی، کبھی کتابوں سے، کبھی اپنے اسکول ٹیچر سے اور کبھی دادی اماں کی کہانیوں سے۔ دادی اماں اسے اکثر پرانے زمانے کی باتیں سناتیں، جب ہر گھر میں نہ بجلی آئی تھی اور نہ ہی موبائل کی ایجاد ہوئی تھی۔ رانی ان باتوں کو دل لگا کر سنتی اور پھر اپنی دادی پر سوالات کی بوچھار کر دیتی۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دادی اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور رانی کو کہانی سنا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 110۔ ایک دن رانی نے دادی اماں کو ٹین کے چھوٹے ڈبے میں پیسے رکھتے دیکھا۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، دادی آپ ہر بار پیسے پلنگ کے نیچے ہی کیوں رکھتی ہیں؟ اگر چوری ہو جائے تو؟ دادی اماں مسکرا کر بولیں، بیٹا ہم پرانے زمانے کے 5ویں پاس لوگ ہیں، بینک کا نظام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پیسے آنکھوں کے سامنے رہیں تو تسلی رہتی ہے۔ رانی کو یہ بات عجیب لگی۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے اس کی ٹیچر محترمہ میرا نے ڈیجیٹل انڈیا کے بارے میں پڑھایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آج کل زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں جہاں وہ محفوظ رہتا ہے اور آسانی سے کام میں بھی آتا ہے۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر ہے جس میں دادی اور رانی بیڈ پر بیٹھی ہیں۔ دادی ایک چھوٹا ٹین کا ڈبہ جس میں بہت سے پیسے ہیں رانی کو دکھا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 111۔ اب تو لوگ اپنے موبائل سے بھی لین دین کر سکتے ہیں۔ رانی نے سوچا، اگر دادی کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے تو شاید وہ بھی بینک کا استعمال کر سکیں گی۔ اگلے دن اسکول میں رانی نے محترمہ میرا سے بات کی، میڈم میری دادی ہر مہینے اپنی پینشن کے پیسے ٹین کے ڈبے میں رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بینک کے نظام کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ محترمہ میرا نے مسکرا کر کہا، رانی تم بہت سمجھدار ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنی دادی کو سکھا سکتی ہو کہ بینک کیسے کام کرتا ہے۔ یہ تمہاری دادی کا حق ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو محفوظ رکھیں اور خود مختار بنیں۔ یہ سن کر رانی کو حوصلہ ملا۔ اس نے طے کیا کہ وہ دادی کو لے کر بینک جائے گی اور ان کا کھاتہ کھلوائے گی۔ اس صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں رانی اپنی کلاس میں بیٹھی ہے، اپنی میڈم میرا جی سے اپنی دادی کے بینک کھاتے کے متعلق بات کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 112۔ ہفتے کے روز رانی اپنی دادی کو ساتھ لے کر بینک گئی۔ بینک کا ماحول دادی کے لیے نیا اور اجنبی تھا۔ رانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہمت بندھائی۔ بینک کے مینیجر جناب آنند کمار بہت خوش اخلاق انسان تھے۔ انہوں نے دادی کو پردھان منتری جن دھن یوجنا کے بارے میں بتایا۔ دادی اماں اس یوجنا کے تحت آپ بغیر کسی فیس کے کھاتہ کھلوا سکتی ہیں، صرف آپ کا آدھار کارڈ ہی کافی ہے۔ دادی اماں ذرا ہچکچائیں، لیکن رانی نے انہیں سمجھایا تو دادی نے آخر کار فارم بھرا اور ان کا کھاتہ کھل گیا۔ ان کی پینشن اب سیدھے بینک کھاتے میں آنے لگی۔ کچھ دن بعد دادی کا ATM کارڈ بھی آ گیا۔ دادی کو لے کر رانی خودکار مشین بوتھ ATM بوتھ گئی اور انہیں سکھایا کہ کارڈ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے دادی، پہلے کارڈ ڈالیے، پھر پن یعنی خاص نمبر ٹائپ کیجیے اور آخر میں رقم بتائیے، بس پھر پیسے باہر۔ اس صفحے کے دائیں طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں رانی اپنی دادی کو ATM مشین سے پیسے نکالنا سکھا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 113۔ دادی کو بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یہ ایک جادو لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی جھلک رہی تھی، اسی لیے وہ سب کام جلدی سیکھ گئیں۔ وہ موبائل کے ذریعے لین دین کے ماہر تھے۔ انہوں نے دادی کو سمجھایا کہ کس طرح وہ اپنے موبائل فون سے
پیسے کا لین دین کر سکتی ہیں۔ دادی کے لیے موبائل میں ایک ایسی UPI ایپلیکیشن ڈالی گئی جو ہندی میں ہدایت دیتی تھی۔ اب دادی خود سودا لینے جاتیں، QR کوڈ اسکین کرتی اور آواز سنتی، آپ نے 50 روپے ادا کیے۔ اس صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دادی اور رانی رحمان چچا کی دکان پر کھڑی ہیں اور وہ انہیں ڈیجیٹل لین دین سکھا رہے ہیں۔ اسی تصویر میں موبائل ایپ بھیم UPI کی بھی تصویر دی گئی ہے جس سے ڈیجیٹل منی ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ محلے کی عورتیں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتیں۔ ایک دن محلے کی ایک خالہ نے پوچھا، ارے بی بی، آپ نے یہ سب کیسے سیکھا؟ دادی نے فخر سے کہا، ہماری رانی نے سکھایا ہے۔ اب دادی کا چہرہ خوشی سے چمکتا ہے۔ وہ محلے بھر کی عورتوں کو بینک کا نظام، کارڈ اور ATM کارڈ کا استعمال اور موبائل فون سے لین دین کے طریقے سمجھاتی پھرتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے دادی کا انٹرویو نشر کیا تو وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں۔ اب لوگ انہیں ڈیجیٹل دادی کہتے ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دادی محلے کی دیگر عورتوں کو UPI ایپ سے لین دین کا طریقہ سمجھا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 115۔ مشق۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ الفاظ معنی۔ ہنستی کھیلتی یعنی خوش رہنے والی۔ پینشن یعنی وظیفہ یا سرکار سے ملنے والی ماہانہ مدد۔ تسلی یعنی اطمینان۔ چند یعنی کچھ۔ خود مختار یعنی بااختیار یا اختیار والا۔ لین دین کرنا یعنی وصول کرنا اور ادا کرنا۔ ہچکچانا یعنی جھجکنا، ڈرنا یا سوچنا۔ انٹرویو یعنی ملاقات اور بات چیت۔ نشر کرنا یعنی خبر مشہور کرنا، اشاعت یا کسی خبر کو پھیلانا۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات لکھنے کے لیے انہی کے نیچے جگہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، رانی کہاں رہتی تھی اور کس جماعت میں پڑھتی تھی؟ صفحہ نمبر 116۔ سوال نمبر 2، رانی نے دادی کو بینک لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سوال نمبر 3، دادی نے اپنا بینک کھاتہ کیسے کھلوایا؟ سوال نمبر 4، دادی نے موبائل سے پیسے کا لین دین کیسے سیکھا؟ سوال نمبر 5، دادی کیوں مشہور ہوئیں؟ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے 4 متبادل دیے ہیں۔ آپ کو صحیح متبادل پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 1، رانی نئی باتیں کہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی؟ متبادل 1، کتابوں سے، 2، ٹیچر سے، 3، دادی اماں سے، 4، تینوں سے۔ سوال نمبر 2، دادی اماں کا بینک کھاتہ کس یوجنا کے تحت کھولا گیا؟ متبادل نمبر 1، راشن یوجنا، 2، پردھان منتری جن دھن یوجنا، 3، آروگیہ یوجنا، 4، سوچھ بھارت ابھیان۔ یہ سوچھ ہے نا سر؟ صفحہ نمبر 117۔ سوال نمبر 3، دادی اماں کو ATM کارڈ استعمال کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ متبادل نمبر 1، بینک مینیجر، 2، رحمان چاچا، 3، رانی، 4، ٹیچر۔ مثال کے مطابق درج ذیل واحد کی جمع لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں واحد اور جمع لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو واحد الفاظ دیے ہیں، آپ کو ان کی جمع ان کے سامنے خالی جگہ دی گئی ہے اس میں لکھنی ہے۔ جیسے لفظ ہے دادی، اس کی جمع ہے دادیاں۔ جیسے الفاظ ہے پیسہ اور اس کی جمع ہے پیسے۔ لفظ ہے عورت اور اس کی جمع ہے عورتیں۔ اسی طرح آپ کو لڑکی، کہانی، خوشی، آسانی، قصبہ، کھاتا،
طریقہ، ڈبہ، بات، ہدایت، دکان اور مشین کی جمع دی گئی خالی جگہ میں لکھنی ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ دادی نے بینک میں اپنا کھاتہ کھلوایا۔ خط کشیدہ الفاظ ہیں: دادی، کھاتہ، کھلوایا۔ اس جملے میں خط کشیدہ لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ صفحہ نمبر 118۔ کھلوایا، یہ لفظ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اس جملے میں فعل کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ دادی، یہ لفظ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ فاعل لفظ کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ کھاتا، یہ ایسا لفظ ہے جس پر فعل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول لفظ کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ مثال کے مطابق یہاں جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول پہچان کر لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ جملے ہیں۔ اس کے آگے دوسرے کالم میں فعل یعنی کام، تیسرے کالم میں فاعل یعنی کام کرنے والا اور چوتھے کالم میں مفعول یعنی جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو اس کے لیے جگہ دی گئی ہے۔ آپ کو ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو چھانٹ کر الگ الگ کالم میں لکھنا ہے۔ جملے اس طرح ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سہولت کے لیے یہاں حل کر کے لکھا گیا ہے، جیسے رانی نے دادی کے ساتھ بینک کا دورہ کیا۔ اس میں فعل ہے دورہ کرنا، فاعل ہے رانی اور مفعول ہے بینک۔ اسی طرح دیگر جملے اس طرح ہیں۔ نمبر 1، رانی نے دادی کا ہاتھ پکڑا۔ نمبر 2، جناب آنند کمار نے یوجنا کے بارے میں بتایا۔ نمبر 3، دادی اماں نے فارم بھرا۔ نمبر 4، رانی نے دادی کو ATM استعمال کرنا سکھایا۔ صفحہ نمبر 119۔ بچوں، یہاں دیے گئے درج ذیل جملوں کو غور سے سنیے۔ رانی ایک ہنستی کھیلتی اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ سورج پور نام کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنے ماں باپ، دادی اماں اور چھوٹے بھائی رابی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس مثال میں رانی ایک بچی کا نام یعنی اسم ہے۔ اسم لفظ کو الگ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ وہ سے مراد ہے رانی، یعنی رانی سورج پور نام کے ایک قصبے میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ وہ ایک اسم یعنی نام کے بدلے استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ ضمیر ہے۔ ضمیر کو الگ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اسم، نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے مطابق یہاں دیے گئے جملوں کو سنیے اور ان میں ضمیر کی نشاندہی کر کے آگے لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ دوسرے کالم میں ضمیر آپ کو چھانٹ کر ان جملوں سے لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ سورج پور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ اس کا ضمیر ہے وہ۔ جملہ نمبر 1، ہمیں بینک کا نظام نہیں آتا۔ 2، ان کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ 3، یہ سب ہماری رانی نے سکھایا ہے۔ اس کا ضمیر دے رکھا ہے یہ اور ہماری۔ 4، تم اپنی دادی کو سکھا سکتی ہو۔ صفحہ نمبر 120۔ کیجیے، اگر آپ کی دادی ڈیجیٹل نہیں ہیں تو آپ ان کو کس طرح آمادہ کریں گے؟ چند جملوں میں لکھیے، جس کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ UPI کے کون کون سے ایپلیکیشن ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اپنے استاد کی مدد سے معلوم کر کے نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 121۔ رانی، دادی اور مینیجر کے درمیان بات چیت پیش کرنے کے لیے ایک بچہ رانی بنے، دوسرا بچہ بینک مینیجر اور تیسرا بچہ دادی کا کردار نبھائے۔ اب یہ تینوں بچے بینک میں کھاتہ کھولنے اور ATM کا استعمال کرنے کے دوران ہونے والی بات چیت
پیش کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر دادی کی ایک بے رنگ تصویر دی گئی ہے جس میں دادی اپنے موبائل سے پیسوں کا لین دین کر رہی ہیں۔ آپ کو اس تصویر میں اپنے مطابق رنگ بھرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 122۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ پر کیا کیا معلومات ہیں اور اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ نیچے خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ آدھار کارڈ سے متعلق معلومات چند جملوں میں لکھیے۔ پہیلی، ایک ناری کے دو بالک دونوں ایک ہی رنگ، ایک پھرے ایک تھاڑا رہے پھر بھی دونوں سنگ۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، موبائل میں QR کوڈ کیسے اسکین کیا جائے اس کے بارے میں طلبہ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، طلبہ کو بینک کا دورہ کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنا کھاتہ کیسے کھولیں اس پر ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جن بچوں کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان کی پاس بک پرنٹ کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، UPI ایپلیکیشن کون کون سے ہیں طلبہ سے ایک چارٹ پر بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔